الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بعالم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ العنکبوت کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں، مکی دور کی آیات ہیں، جبکہ ابھی ہجرت حبشہ نہیں ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت حبشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 5ویں سال ہوئی، اور اس کی بنیاد اہل مکہ کے ظلم و ستم تھے کہ جو شخص بھی ایمان لاتا اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا تھا، طرح طرح سے ستایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی اذیتیں بھی دی جاتی تھیں۔ تو مسلمانوں کے 2 گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آگے پیچھے ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف، جہاں ایک عادل عیسائی بادشاہ تھا، نجاشی اس کا نام تھا، اس نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیا اہل ایمان کے لیے۔ اب مسلمانوں میں راسخ العقیدہ یعنی پختہ ایمان کے مسلمان بھی تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو ڈگمگا رہے تھے، یعنی مخالفین کے اذیتوں سے ڈرتے ہوئے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح کے صورتحال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ الیہ مرجعکم، دیکھو تم سب کو میری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس چیز کا انکار کرتے تھے کفار کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، سب مرنے کے بعد مٹی ہو جاتے ہیں، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ پھر دلائی کہ الیہ مرجعکم، تم سب کو میری طرف پلٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو جو کچھ تم کر رہے ہو میں تمہیں بتاؤں گا، پھر ایک ایک عمل تمہارا کھول کے رکھ دوں گا تمہارے سامنے کہ تم نے کیا کیا دنیا میں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور یاد رکھو جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ضرور انہیں صالحین میں شمار کریں گے، ہم انہیں صالحین میں داخل کر دیں گے، اور ان کا اجر دیکھ کر پھر لوگ پچھتائیں گے جنہوں نے دنیا میں کفر کا راستہ اختیار کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن جب اللہ کے راستے میں ان کو اذیت دی جاتی ہے، کوئی سختی پہنچتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کی اس اذیت کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا کوئی عذاب ان پر آ گیا ہے، یعنی اللہ کی سختی آ گئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تم نے، یہ منکرین کہتے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو، لہذا اس کی سزا ہے تمہارے اوپر، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے جس اللہ کا تم نام لیتے ہو۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور جب تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد تمہیں پہنچتی ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو پھر یہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ یعنی موقع پرست ہیں یہ لوگ جو ہیں، جو ڈگمگا رہے ہیں اپنے ایمان میں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ دنیا والوں کے دلوں کی کیفیت کو نہیں جانتا؟ وہ دلوں کے حال جانتا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کا ارادہ ہے، کیا نیت ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تو ضرور اس چیز کو دیکھے گا کہ سچے ایمان والے کون ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یہ کہ منافق کون ہے، یعنی انہی آزمائشوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو اس میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے کہ کون صحیح ایمان والا ہے اور کون جو ہے وہ منافقت کر رہا ہے۔ انہی حالات سے اللہ تعالیٰ
چھانٹ لیتا ہے لوگوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور یہ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے ہی راستے کو اختیار کرو، ہمارے راستے پر چلو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری خطاؤں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اب یہ بھی صورتحال تھی، کافر کہتے تھے کہ تم چھوڑو اس دین کو، کوئی آخرت نہیں ہے، اگر آخرت ہوئی بھی صحیح تو تمہاری سزا ہم برداشت کر لیں گے، ہم اٹھا لیں گے تمہارا بوجھ۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہر بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ غلط فہمی میں مبتلا تھے، دھوکہ دے رہے تھے اہل ایمان کو، تو فرمایا کہ وما ہم بحاملین من خطایاہم، حالانکہ یہ ان کی خطا کا بوجھ اٹھانے والے ہرگز نہیں ہے۔ من شیء، بالکل بھی ذرا برابر بھی کوئی کسی کو شیئر نہیں کرے گا، کسی کا بوجھ اٹھا لے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، یعنی بھائی بھائی سے جدا، باپ بیٹے سے جدا، یہ صورتحال ہوگی۔ یہ جیسے کہ فرمایا نا یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن تو ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وہ امی ہی وہ ابی ہی، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، وہ صاحبتی ہی، اور اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تم ہمارے راستے پر آ جاؤ، چھوڑو اس دین کو، اس ایمان کو۔ انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یحملن اثقالہم، یقیناً یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، واثقال ما اثقالہم، اور اس بوجھ کے ساتھ کچھ دوسرے لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ دوسرے لوگوں کے بوجھ سے مراد ہے جن کو بہکا رہے ہیں، ان کی بھی سزا ان کو ملے گی کہ انہیں بدراہ کر رہے ہیں، ان کو راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ ولا یسألن یوم القیامت عما کانوا یفترون، اور جو یہ افطرا بازیاں کر رہے ہیں، جو جھوٹ بک رہے ہیں، یہ ہم ضرور ان سے قیامت کے روز پوچھ کے رہیں گے، اس کا حساب لے کر رہیں گے۔ تو کس طرح سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبردار کیا ہے کہ آخرت یقینی ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہے، لہذا ایک ہی طریقہ ہے آخرت کی تیاری کا، اور وہ یہی ہے کہ دین اسلام کے تابع ہو جاؤ۔ اس کو اختیار کر لو گے تو آگے تمہیں اس سے بہتر زندگی عطا کروں گا، ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔